کلپ نمبر 529۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے اور انات کے طور پر یہ جواب دیا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جو تمہارے دعوے کی صحت پر دلالت کرتی۔ یہ بات انہوں نے بالکل غلط اور جھوٹ کہی تھی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جو معجزات دکھائے تھے وہ ان سب سے مکر گئے تھے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، اور ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کفار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جبکہ اس کے برعکس بت کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کی وجہ سے اپنے بتوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہماری عقل اور ہمارا دل حکم دے گا تو چھوڑیں گے۔ ان کی یہ بات اور مزید ان کا یہ کہنا اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کریں گے بھی ان کے کفر پر اصرار، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب پر دلالت کرتا ہے۔ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد الله واشهدوا انی بریء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ ترجمہ، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ ان نقول، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا بے شک اے ہود تم جو ہماری مخالفت کر رہے ہو اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اسی وجہ سے ان بتوں نے تم سے انتقام لیتے ہوئے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اب جو کچھ کہتے ہو یہ سب دیوانگی کی باتیں ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا، تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، یعنی تم اور وہ بت جنہیں تم معبود سمجھتے ہو سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پرواہ نہیں، اور مجھے تمہاری شوکت و قوت سے کچھ اندیشہ نہیں، کیونکہ جنہیں تم معبود کہتے ہو وہ جمادات اور بے جان ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کی کیا حقیقت کہ وہ مجھے دیوانہ کر سکیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست صاحب قوت و شوکت قوم سے جو آپ علیہ السلام کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی اس طرح کے کلمات فرمائے اور اصلاً خوف نہ کیا، اور وہ قوم انتہائی عداوت اور دشمنی کے باوجود آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچانے سے عاجز رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔